بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت سوداء تقم المسجد فتوفیت لیلا فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر بموتها فقال الا آذنتمونی بها فخرج باصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف۔ رواہ ابن ماجہ و طبرانی علیہ السلام۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگت والی خاتون عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ مسجد کی فضیلت کو سمجھے۔ ایک سیاہ رنگت والی بلیک کلر والی خاتون عورت وومین لیڈی وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یعنی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ ایک رات وہ انتقال کر گئی، وفات پا گئی، دنیا سے چلی گئی۔ جب ایک رات وہ وفات پا گئی تو صحابہ اکرام علیہ السلام نے اگلی صبح، رات کو وہ انتقال کر گئی اور صحابہ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا کے اسے دفن بھی کر دیا قبر میں۔ تو اگلی صبح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا، اس کی موت کے بارے میں خبر دی کہ وہ جو جھاڑو دینے والی خاتون تھی مسجد میں، آقا وہ رات کو انتقال کر گئی تھی اور ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا کے اس کی تدفین کر دی ہے، اور آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ تم نے صحابہ مجھے بتایا کیوں نہیں رات کو؟ تو انہوں نے گزارش کی، آقا آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کی استراحت اور آرام کی خاطر بتایا نہیں۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو جتنے بھی تھے ان ساروں کو اپنے ساتھ لیا اور اس کی قبر تک پہنچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فخرج باصحابہ، آپ صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کے فوقف علی قبرہا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، فکبر علیہا، پھر آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، جیسے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ فکبر علیہا، آقا نے تکبیر کہی، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے تکبیر کہی، والناس خلفہ، اور سارے صحابہ پیچھے صفے بنا کے وہ کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز جنازہ ہو رہا ہے، دوبارہ نماز جنازہ ہو رہا ہے۔ وَدَعَا لہا، اور پھر آپ نے اس خاتون کے لیے آقا نے دعا فرمائی، ثُمَّ انصَرَفَ، پھر واپس چلے آئے۔ اس حدیث کو رواہ ابن ماجہ و طبرانی، امام ابن ماجہ اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ اور یہاں دیکھیں وہ خاتون، مسجد کی فضیلت کو دوستو سمجھو کہ مسجد کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور مسجد میں صفائی کرنا، جھاڑو دینا اور وہاں سے گندگی کو اٹھانا، غلاظت کو اٹھانا، مراد ہے اس سے گندگی اور نجاست اور غلاظت سے مراد اللہ نہ کرے کہ وہاں کوئی چھوٹا بچہ کوئی لے گیا ہے، اس نے پیشاب کر دیا یا کوئی بولو براز کر دیا، یا اس کے علاوہ کوئی ڈسٹ ہے، وہاں کوئی مٹی چلی گئی ہے پاؤں کے ساتھ، کوئی اس طرح کا ہے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ سیاہ رنگت والی خاتون وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور جھاڑو دینے والی خاتون جب انتقال کر گئی تو صحابہ نے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا اور اسے دفن بھی کر دیا، لیکن آقا نے صبح جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا صحابہ آؤ چلیں، اور جا کے دوبارہ
اس جھاڑو دینے والی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی خاتون، اس کا دوبارہ نماز جنازہ آقا نے پڑھایا، اور اس کے لیے خصوصی دعا کی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر۔ یہاں قبروں پر کھڑے ہو کے دعا کرنا اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھانا، یہ اب سنت مصطفیٰ بن گئی۔ لیکن یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ دوبارہ کسی بھی میت کا نماز جنازہ ہوگا، لیکن اس کا یہ وارثوں کے لیے ہے۔ اگر وارثوں میں سے کوئی وارث ہے، میت کا وارث ہے، خاص وارث، اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھا اور وہ چاہتا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھ لوں، تو اس کے لیے دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور آقا تو ساری امت کے وارث ہیں، تو اس لیے آقا نے، کیونکہ وہ وارثان امت ہیں اور وارث امت ہیں، تو اس لیے آقا نے اس کا پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا اور دعا کی۔ اور قبروں پہ جانا، قبروں پر کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ سنت مصطفیٰ بن گئی اور سنت صحابہ بن گئی اور ایک اچھا عمل بن گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور مساجد کو بنانا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، معطر کرنا، خوشبودار کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، نظافت اور ستھراہٹ مساجد میں لانا اور کرنا، یہ محبوب عمل ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔